صاحب سجاد میر صاحب وارم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑھ چڑھ کے, مریم بڑی پورے اعتماد نظر آ رہی ہیں ان کو, بلکہ مولانا صاحب کو مبارکباد بھی پیش کر رہی ہیں. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے شہباز شریف جیل میں گئے ہیں تو ٹیکنیکلی طور پر تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا, بالکل, لیکن جیسے کہ عملی طور پر ہے کہ سارا معاملہ مریم کے ہاتھ میں ہے, اور مریم کے ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ وہی ہے جو نواز شریف پہ, بلکہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کو بھی شرابت ڈالنے پہ مریم کا بہت ہاتھ ہے, بلکہ کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ نواز شریف کو مروانے میں مریم کا ہاتھ ہے. جس طرح چاہے کہہ لیں, آپ کی مرضی. لیکن مریم کی پاپولیرٹی کی یہ حالت ہے کہ پچھلے 1 سال پہلے جب وہ نکلی تھی جلسوں کے لیے منڈی بہاؤدین اور کچھ علاقوں میں, ساہیوال, تو ایک دنیا امڑ آئی تھی اس کی تقریر سننے کے لیے, اسے دیکھنے کے لیے. تو اس بات نے ان کو بہت پریشان کیا حکومت کو, اور حکومت نے فوراً نیب کا کیس بنا کے اس کو اندر کر دیا. اس طرح پکڑا کہ وہ اپنے باپ سے جیل میں مل رہی ہے اور وہیں اس کو ہتھکڑیاں لگا کر پکڑنے کی اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی گئی, جو ایک بڑا ہی وحشیانہ ظالمانہ قسم کا اقدام تھا. اس حکومت کے جو کارپرداز ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے اس معاملے کو بہت خاصا آگے بڑھایا ہوا ہے. اب اس پورے عرصے میں جب نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تو یہ تاثر تھا کہ مریم بہت خاموش رہے گی, اور خاموش رہی. وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہی ملک سے باہر جانا چاہتی ہے, اور بقول ان کے وہ بھی NRO کیا وہ کہتے ہیں وہ مانگ رہی ہے. بالکل. خیر وہ خاموش رہی, لیکن اس نے اپنے کسی تاثر سے کسی بات سے یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ گویا جھکنے والی ہے یا کسی بات پہ ان سے ملنے والی ہے. رزلٹ ہوا کہ آخر یہ بن گیا. یا 1-2 انہوں نے اپنی پریس کانفرنس سے کی, ایک تو ارشد ملک کو لے ڈوبی, بڑا شور مچایا کہ یہ سائبر کرائم ہے, ایسی ویڈیو ڈالنا, تصویریں ڈالنا, کچھ کہا ایسی تیسی ہو گئی. سب کو معلوم ہو گیا کہ کیسے ججمنٹ دی گئی اور کیا اس کے پیچھے کیا کہانی تھی, کیا محرکات کیا تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خاموش تھیں, اور آخر میں آ کے انہوں نے تھوڑا سا اپنا جب سکوت توڑا تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ شاید پھر کچھ کہنے والی ہے, لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ صرف پریشرائز کرے گی اور کچھ نہیں کرے گی. پول اس دن کھلا جس دن عین میٹنگ کے درمیان یہ طے ہوا کہ نواز شریف خود اس میٹنگ میں اٹینڈ کریں گے ورچوئل, اور خطاب بھی کریں گے. اور خطاب انہوں نے وہ کیا کہ جس پہ نتیجے کے طور پر ایک بالکل ہلچل بچ گئی. ایک دن آتا رہا, ایک دن آتا رہا کہ وہ ان کا خطاب نشر نہیں ہونے دینا چاہیے. خواجہ کیا کہتے ہیں, شیخ رشید کہتا ہے کہ ان کو نشر نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. ڈیموکریٹ نہیں ہے نا وہ خود کہتا ہے میں گیٹ نمبر 4 کا پلا ہوا ہوں. جب آدمی اپنے بارے میں یہ تاثر رکھتا ہو کہ میں ہمیشہ زندگی بھر ٹاؤٹ بن کے رہا ہوں, اور رہے ہیں, یہ اور کام کوئی نہیں اس کا. وہ ان کو لوگوں کی کہانیاں بڑی یاد ہیں, ہمیں بھی ان کی کہانیاں بہت یاد ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سیاست دکھتا ہے دل جب اس طرح کی باتیں لوگ جو اس طرح کے رول ادا کرتے ہیں. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے یہ نواز شریف کی تقریر آئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک ہلچل تو مچنی تھی. مقدمے شروع ہو گئے نواز شریف کے خلاف بھی, فلانا بھی, واپس لاؤ, اشتہار لگاؤ, ڈھول بجاؤ, ساری اس طرح کی باتیں اس پہ بات کرتے ہیں, ڈھول بجاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کرو. رزلٹ نکلا کہ ایک فضا پیدا ہو گئی. PDM نے جو ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی, ایوب کے خلاف بھی جو موومنٹ بنی تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی. جب آخری وقت پہ آئے اور انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کا نام DAC ہو گیا تھا, ڈیک, یعنی کہ ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی. میں الائنس اس کو جوڑتا ہوں, ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی. مجیب بھی تھے, خیر آخری مرحلے تھے. اب اس میں مولانا فضل الرحمان کو صدر نواز شریف نے پرپوز کیا, بلاول نے اس کو, لیکن ان لوگوں کا خیال تھا کہ ٹینیور بدلنا چاہیے, 3 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, مہینے بعد. شاید بلاول کو بھی خیال ہو کہ وہ بھی صدر بنیں گے تو بڑا کام دکھا سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں خاموش ہے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی بن جائے. اور یہ جو تاثر پیدا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نہیں نکلے گی, فلانا کوئی شہباز شریف کی وجہ سے پیدا ہوا یا ایک حکمت عملی سے پیدا ہوا, نواز شریف کے لندن میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا, کچھ کہہ لیجئے, ایک تاثر تھا وہ ٹوٹ گیا سارا کے سارا. اب کہا کہ مسلم لیگ تو سب سے آگے ہے. آج جب ہوئے تو اس سے میں نے کہا کہ ملاقات ان سے ہونا کتنا ضروری تھا,
मुल्ला कहता असल में मरियम नवाज का यानी कि इससे लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, वरना मुलाकात तो उनकी वो जाती उम्र गए, वहाँ सारे लोग मौजूद थे, ख्वाजा आसफ भी थे, शाह खान अब्बासी भी थे, एहसन इकबाल भी थे, सभी लोग थे, बिल्कुल साद रफीक भी थे, सभी को उन्होंने बुलाया हुआ था। वहीं ये सारी एक मुलाकात भी हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान भी किया हम बड़े मुतमईन हैं इनके आने पर करने पर, और मरियम भी खुश थी, सारे खुश थे। लगता था कि आगाज़ कर दिया गया है। आगाज़ तो आज के पास आपके बहुत खबरें होंगी, आगाज़ तो जगह जगह से हो गया, जगह जगह हो गया। मसलन वो जो खबर है कि उन्होंने शाहदरा में एक तरह का मुकदमा दर्ज किया था गद्दारी का, तो मुस्लिम लीग चुप कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। ये काफ़ी आ गया था कि हुकूमत ने कहा था कि हमने नहीं कराया, वो शोर मचाती रहती, उन्होंने शोर मचाने के बजाय वहाँ पहुँच गए। अच्छा, मैंने अपने इंटरव्यू में भी एक बात की थी, इस तरफ भी आते हैं शाहदरा वाले की तरफ, कि मीर साहब क्या मौलाना साहब बिठा पाएंगे मेज़ पर इनको, सालसी का कोई किरदार अदा कर पाएंगे, जहाँ पर हालांकि मौलाना तो खुद एक बहुत बड़े फरीक हैं, वो तो बड़े दबंग तरीके से उन्होंने भी एंट्री की थी। सालसी की बात तब होगी ना तो बड़ी मुश्किल होती है। नवाज़ नसरुल्लाह जैसे लोग थे और उनके साथ फैज़ल गफूर जैसे लोग थे और मुफ्ती महमूद जैसे लोग थे, लेकिन जब सालसी का वक्त आया तो असर खान जैसे कदावर शख्सियत ने और शायद नसीम वली खान ने भी कहा कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि ये मार्शल लॉ लगेगा लेकिन 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। फिर लगा कि वो टॉर्च खा गए। कभी कभी ये भी होता है, कुछ लोग जो होते हैं उनको कुछ चक्कर दिया जाता है और वो ज़्यादा ज़हीन बनते हुए फंस जाते हैं उस पूरे जाल में। वो तो मैं नहीं कह सकता कि सालसी होगी कि नहीं होगी, ये एक मेज़ में बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते, बैठा भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसका मतलब ये होगा कि सालसी फिर उससे इमरान खान से नहीं होगी, वो कोई और फिर पैगाम वहीं से आएंगे जहाँ से पैगाम आया करते हैं और जहाँ पैगाम जाया करते हैं। सही। अच्छा, उनका पैमाना सब्र कब लबरेज हो जाता है इमरान खान के बारे में कि बहुत सपोर्ट किया इसको, और सपोर्ट करने के बावजूद ये हालत कर दी मुल्क की मईशत की भी और मुल्क के इंतजामात की भी। दाल रोटी लोगों को नहीं मिल रही, गंदम नापैद है, सही, चीनी डबल कीमत की हो गई। इसी पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कमर दिल शाह साहब। कमर दिल शाह साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कमर साहब कैसे हाल हैं आपके? मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, इलेक्शन तो आपने कराए हैं, लेकिन इलेक्शन की तहरीकें भी देखी हैं आपने, बड़े गौर से देखी हैं, ज़ाहिर है ये जो अब कोई तहरीक चलने वाली है, ये कोई इलेक्शन की तहरीक लग रही है या एक सियासी तहरीक है जो किसी वक्त में टाइट फिश कर जाएगी या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोई बात बन जाएगी? कैसा लग रहा है आपको ये जो कुछ हो रहा है? मुझे देखो ना, अपोजिशन इमरान खान साहब ने जिस अंदाज से 2014 में एक तहरीक चलाई, ज़ाहिर है उन्होंने करप्शन के बारे में बात की और इलेक्शन की धांधली के बारे में भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। उससे ये हुआ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी, जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, उन्होंने ये महसूस किया कि अब इस हुकूमत के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई है या बदएतमादी पैदा हो गई है, एतमाद खत्म होता जा रहा है। उसका बड़ा गहरा असर पड़ा 2018 के इलेक्शन में। ठीक है। अब जो अपोजिशन जो है ये अब इस अंदाज से चल रही है, तो अब जैसे कि आपने इशारा दिया, अब मैं इशारा एक तरफ और लेके आता हूँ। जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई, अदम एतमाद पैदा हो गया और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आने की भी बातें शुरू हो गई, तो उन्होंने जनरल कियानी को बुलाया कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि उनके पास पावर थी असेंबली डिसॉल्व करने की, आर्टिकल 56 के तहत, 58 के तहत पूरी पावर थी। लेकिन उन्होंने जब जनरल कियानी से मशवरा किया तो जनरल कियानी ने मुल्क को, एनवायरनमेंट को देखते हुए कि चूंकि अब प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब नफरत का निशाना बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप मुस्तफी हो जाएं। तो उन्होंने नेक्स्ट डे 18 अगस्त को जब उन्होंने आखिरी स्पीच की तो वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह जब सदर अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली नफरत अंगेज, तो याहिया खान ने 24 मार्च 69 को उनसे मुलाकात की और उन्हें इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो अब ये सूरत हाल ये पैदा होती जा रही है कि जब शदीद किस्म का रिएक्शन आएगा तो हमारे इदारों ने तो अपना मुल्क देखना होता है ना, स्टेट देखनी होती है आर्टिकल 5 के तहत। तो वो जब ये देखेंगे कि आर्टिकल 5 के तहत जो पूरी स्टेट का जो मामला आ चुका है, तो फिर वो कहीं ना कहीं मशावरत के जरिए, इशारों के जरिए बातें पहुंच जाती है। और जिस तरह के गुलाम इसाक खान और हमें तो भी नजर आ रहा है कि जैसे कि जल वहीद काकड़ वाला फार्मूला हमारे सामने ना आ जाए। ठीक है। तो वो हाँ, इस तरह से चीजें पर चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। ज़ाहिर इसका रिजल्ट तो कोई ना कोई निकलेगा,
اور اس انداز کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، حکومت بھی اس شدید دباؤ میں بھی ہے، تنقید بھی کر رہی، تنقید کرن کا حق پہنچتا ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے بھی شدید تنقید کی تھی عمران خان پر. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اس کا اثر یہ پڑے گا ہماری جو ہائی لیول کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھے کہ نہیں بھی اب اسٹیٹ کا معاملہ آ گیا ہے، پر کہیں نہ کہیں مشاورت کے ذریعے وہ اشارے چل جائیں گے. بہت بہت درست اور بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے یہ ساری صورتحال کیسی ہوگی، کیونکہ اس وقت تک تو جو معاشی طور پر اور انتظامی طور پر نقصان ہو چکا ہے اس کا تو تدارک مشکل لگتا ہے فوری طور پر. ہماری معیشت 2 سال کے اندر منفی پہ چلی گئی ہے، کورونا سے پہلے چلی گئی تھی، اور جبکہ ہم 5.8% جا رہے تھے، اور اس سال اگلے سال 6% جانا تھا، اور اس سال 7% آنا تھا. 7% پہ اگر کورونا بھی لگتا تو 4% پہ بیٹھے ہوتے ہم. لیکن یہ تو مائنس پہ جا رہے ہیں. کیسے لگتا ہے کہ کوئی ہم ریوائیو کر سکتے ہیں اس کو؟ اس کا ریوائز کر ابھی آپ چند روز پہلے جو ایک انٹرنیشنل سروے آیا ہے وہ تو بڑا خطرناک سروے آیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کی عوام کو اپنی سمت بدلنی پڑے گی. وہ بہت ایک اہم جو ہے اس کے انہوں نے اپنا انٹرنیشنل جو آیا ہے. ٹھیک ہے 1000 آدمی پر مشتمل انہوں نے اپنا ایک سروے کیا. وہ 1000 بھی جو انہوں نے لیا ہے وہ بڑے بڑے ہائی پروفائل کے لوگ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو اپنی سمت بدلنی پڑے گی ورنہ پاکستان کو اسٹیٹ کو خطرہ پیدا ہو جائے گا. یہ انہوں نے انٹرنیشنل سروے آ چکا ہے. اچھا. اکانومی طور پر بھی ہماری شدید صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جتنا بھی آ رہا ہے یہ سب کیموفلاجنگ ہو رہی ہے. اندرونی طور پر پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت ہی نیچے جا چکی ہے. ڈالر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. مہنگائی جو ہے کہاں تک چلی گئی ہے. ہمیں رسوائے بیان دینے کے لیے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا. پچھلی حکومتوں کا ہوتا ہے صرف 100 دن تک. 100 دن کے بعد تو پھر آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. 2.5 سال پورے ہو گئے. اب یہ پچھلی حکومتوں کا ذکر چھوڑیں. آپ 2.5 سال میں جو کرنا ہوتا تھا آپ کو تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں 1 سال میں کرنا چاہیے تھا. اب پرانی حکومتوں کے ذکر کرتے آپ لوگوں کی مہنگائی تو ختم نہیں ہو سکتی. چینی کا دیکھ لیں، آٹا کا دیکھ لیں. کبھی ابھی پہلے کہتے ہیں ہمارے پاس گندم اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی. اب امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے عوام کو نظر آ رہی ہے. ان کی جو ٹیم جو ہے نا وہ انتہائی جو ہے سوائے وہ ترجمان رکھے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے سوائے چہرے بدل بدل کے اپنے ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں. ان ترجمانوں سے حکومتیں چلا کرتی ہوتی ہے. ترجمان ایک ہی ہوتا ہے. وائٹ ہاؤس میں ترجمان ایک ہی ہے. پوری دنیا کا وہ ایک ہی بیان دیتا ہے. برطانیہ کے ایک ہی اسپوکس پرسن ہوتا ہے. ہمارے درجنوں رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے نہ بات کرنی آتی ہے نہ آئین میں پڑا ہوتا ہے. سوائے تنقید کرنے کے، مذاق اڑانے کے، تحقیق اڑانے کے. اس سے عوام تو بے چین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ہمیں 2.5 سال سے آپ کی باتیں سن رہی ہے، بہت تحقیق کر لی ہے، اب اپنا کام تو کر کے دکھائیں. یہ چیزیں کافی گہری نظر پہ آ رہی ہے. ہماری جو بڑی ہائی پاورفل ہے جنہوں نے دیکھو جی میں بتاؤں سجا صاحب آپ کا بڑا تجربہ فاطمہ جناح کے زمانے سے آپ دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جو ہماری جو پینٹاگون ہے یا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی حکومتوں کو بڑی بڑی گہری نظر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. پینٹاگون جو ہے وہ امریکہ کو چلا رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ویسے سیاسی بیان دیتا رہتا ہے. پینٹاگون تو ہمارے پاکستان کی جو ایک بہت بڑی حساس ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہیں. وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. ایوب خان کا بھی لحاظ نہیں کیا. اسی طرح آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا بھی لحاظ نہیں کیا انہوں نے. تو آپ اسی طرح وہ اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں نا. اس طرح مشرف صاحب نے 9 سال حکومت کی. 1 سیکنڈ میں جنرل کیا نے کہا نہیں سر سوری آپ استعفیٰ دے دیں. تو انہوں نے استعفیٰ دینا پڑا. تو یہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا. اسی طرح جنرل راحیل صاحب آئے، اس طرح جنرل باجوہ صاحب بھی دیکھ رہے. جنرل باجوہ بہت بڑے انٹلیکچوئل جرنیل ہیں. وہ تو بہت پڑھے لکھے جرنیل ہیں. تو اس لیے تو نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، حالات کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی چلنے کا انداز دیکھ لیں. تو وہ ساری چیز کا دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو. تو اس کا نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ جنوری میں اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیے، سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اگر نہ ہو سکے ملک کے اندر آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے، وہ بھی سب معاملے بھی ہو رہے ہیں. حکومت بھی اپنی کوششیں کر رہی ہے. اب کس بیوقوف آدمی نے 41 آدمیوں کے خلاف غداری کا مقدمہ شاہدرہ کے تھانے میں کروا دیا. اب رات کو 2:31 پہ وہ کیسی وہ شخصیت تھی، اس کی شکل دیکھ کے ٹھیک ہے بدماش لگتا ہے شکل سے وہ، لیکن اس کو یہ دیکھے ایک سب سے بڑی اہم بات جو ہماری اپوزیشن نے غور نہیں کیا. اپوزیشن نے غور بالکل نہیں کیا. جس لوگ ایس ایچ او کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابھی پاکستان کے سابق وزرائے اعظم اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیں. جبکہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں
جب یہ احمد رضا قصوری کے والد قتل ہوئے ٹھیک تو ٹھیک رات کو 2:30 بجے مجرنگ تھانے میں جب احمد رضا قصوری نے کہا کہ میرے باپ کی جو ہے FIR کاٹے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، تو SHO نے فوری طور پر اپنے DIG کو بتایا. DIG راؤ رشید صاحب IG پنجاب تھے، ان کو 2:30 بجے رات کو جگایا کہ سر یہ معاملہ ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے. ان کا فوراً FIR کاٹ دیں، آپ کی پرائم منسٹر جانے اور اس کے بعد عدالتیں جانے، آپ اپنا کام کر دیں. تو اب یہاں ایک SHO کو کیسے ضرورت ہو گئی کہ 41 شخصیات کا اس نے جناب FIR کاٹ دی، اس نے اپنے IG کو اطلاع نہیں دی. تو ہماری اپوزیشن کو چاہیے کہ IG کو طلب کریں. وہ SHO ایسا کیا پاورفل تھا کہ اس نے IG کو بھی DIG کو نہیں بتایا، DIG نے IG کو نہیں بتایا. تو یہ تو بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو رہا ہے نا. ایسا تو کیا ضرورت ہے کہ جناب اتنی بڑی اہم شخصیات کے بارے میں FIR درج کرا دیں. ٹھیک بات. یہ چیزیں بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، ہماری اپوزیشن کو بھی چاہیے تھا نا، اس پہ غور ہی نہیں کیا. آج چلے گئے زبیر صاحب بھی چلے گئے، خاقان عباسی بھی چلے گئے، تو اس SHO سے پوچھتے کہ جناب جب ایک شخص رات کو 2:30 بجے آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنے DIG کو بتایا، آپ نے DIG کو، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ FIR کروا دیں، آپ کے پاس تو کوئی شراب نہیں تھی. یہ چیزیں آپ کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات جی، بہت اچھا تجزیہ آپ نے کیا جی. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت کلیئر بات کی کوئی. اور میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے آج ان کو زحمت دی ہے، یہ بیسک سبجیکٹ تو ان کا انتخابات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اس ایشو پر بھی اس طرح تجزیہ کیا کہ ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے. اچھا، آج وہ انہوں نے بھی ذکر کیا جیسے عطا اللہ تاڑر اور دوسری جن محمد زبیر صاحب، وہ اب خود پہنچ گئے ہیں، مدعی ہے وہ غائب ہے، تفتیشی افسر ہے وہ غائب ہے. انہوں نے تھانے کے بغیر میڈیا سے گفتگو کی، پہلے وہ سنتے ہیں پھر آپ سے جی پلے کیجیے گا. عمران خان صاحب نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، عمران خان صاحب نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، انہوں نے ایک مقدمہ بنایا بغاوت کا، غداری کا. پاکستان کے خلاف غداری کرنے پر کس کے خلاف مقدمہ بنایا؟ 2 فارمر پرائم منسٹر، میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر، وہ تو سب سے زیادہ مذاکرہ خیز ہے. عمران خان صاحب نے، اور ہم اس لیے قصوروار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے عمران خان نے انڈیا کنیکشن کی بات کی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شیخ رشید نے باتیں شروع کر دی، شہباز گل صاحب روز کرتے ہیں. اس لیے ہم اس SHO صاحب کو نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، ہم عثمان بزدار کو بھی نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، کیونکہ عثمان بزدار کو تو ظاہر ہے کچھ پتہ ہی نہیں کہ چیف منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے دفتر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں عمران خان کی ایز سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہ جی مقدمے قائم کیے جائیں. لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب مقدمے قائم کیے جائیں گے تو ہم سب ڈر جائیں گے اور چھپ کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جن پر مقدمے ہیں، میرے پر مقدمے ہیں، تاڑر صاحب پر مقدمے ہیں، ہم خود یہاں آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اگر اریسٹ کرنا ہے تو حاضر ہیں ہم، لیکن یا تو آپ میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ آپ مقدمے قائم کریں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے پوچھے ہتھ گنڈے نہ کریں. جو موومنٹ کا اعلان کر چکے ہیں میاں نواز شریف اور PDM کے پلیٹ فارم سے اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے وہ بالکل جاری رہے گا. جی سجاد صاحب کیا کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے زبیر صاحب نے اور انہیں ساتھ ان کے عطا اللہ تاڑر صاحب انہوں نے آج ایک سمارٹ موو کی ہے. انہوں نے کہا بھائی آؤ آپ گرفتار کرو ہمیں، کیا مقدمہ ہے، کیا قصہ ہے، بات کرو. وہ SHO نے کہا جی وہ تو تفتیشی افسر تو یہاں ہے نہیں، جس نے لکھی ہے ISI وہ بھی غائب ہے، تو بس ایسے ہی گپے ماری اس نے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ مقدمہ ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ. آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے مقدمے بناتے ہیں، لیکن چند منٹوں کے یا تو ریئلائز ہوا ہے یا انہیں ریئلائز کرایا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میر صاحب یہ پکی پڑھی لکھی بات ہے کہ بنوایا گیا. بنوا نہیں اور کیا، انہوں نے خود بنا دیا. کسی کی ہمت ہے SHO کی کہ ایسے مقدمہ بنا دے، اور ایسا کہتا ہے میں بھی نہیں، میرے جو سیکنڈ ان کمان ہے اس نے بنایا ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب وہ سوچنے والی ہے کہ کم از کم وہ اپنے DSP سے بات کرتا، SP سے بات کرتا، DIG سے بات کرتا، اور CCPO نے شاید بنایا ہو، پتہ نہیں، یا کوئی پیچھے ہوگا کہ جس نے مقدمہ بنایا ہوگا. لیکن مقدمہ اگر ویسے آپ کے خیال میں بن گیا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی احمقانہ قسم کی ہمارے ہاں انتظامیہ موجود ہے جو اس طرح باتوں پر مقدمے بناتی ہے. بھائی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تو پاکستان کا شہری نہیں ہے ٹیکنیکل معنوں میں،
دستور پاکستان کے تحت. اس کے آزاد کشمیر کے اپنے دستور ہے, انڈیپینڈنٹ آزاد, آپ نے اسے مقدمہ بنا دیا اور انڈیا لگا ہوا کل سے شور مچاتے ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر سے انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے, آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ نے آزاد کشمیر کے صدر کے خلاف مقدمہ بنایا اور انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے؟ آپ مودی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوچنا چاہیے. صحیح. اچھا 3 ہائی کورٹس کی طرف سے علیحدہ آپ نے وقفہ لینا فیصلے لیتے ہیں جی. نہیں, ایسے لمبا ہو جاتا ہے پھر آپ وقفے صرف ایک لیتے ہیں. اچھا نہیں 2 وقفے آئیں گے, ٹھیک ہے. اچھا وہ 3 یعنی کہ فیصلے دیے جا چکے ہیں. کسی عام شہری کی شکایت پر بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا میر صاحب, اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 124A کے تحت صرف وفاقی یا صوبائی حکومتی مدعی بن سکتی ہے. ایک نجی چینل کے پروگرام کا کلپ ہے, وہ دیکھ لیں, اس کے بعد بریک لیتے ہیں. میرے پاس ایک عدالت کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2017 کا. اس میں باقاعدہ جو ہے وہ پیرامیٹرز دیے گئے ہیں کہ 124A کا مقدمہ جو ہے وہ کس طرح درج ہوگا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ مسٹ بی انیشیٹڈ بائی دا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اینڈ بائی آتھورائزڈ پرسن انڈر دی لا آفٹر کنسیڈرنگ دا ریلیونٹ فیکٹرز آف دا الleged انسیڈنٹ ود ریزنز. اور اس میں آگے چل کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پرسنز کی ناٹ ایجیٹیٹ دا میٹر ریگارڈنگ سیڈیشن آف چارجز. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لاہور پولیس جو ہے اس نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, تو لاہور پولیس کے خلاف اس پہ کارروائی ہونی چاہیے, چیف منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے. لاہور پولیس کے خلاف کون بول رہا تھا؟ یہ میر صاحب تھے, حامد میر صاحب تھے. اچھا ہاں بھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی وہی کہتا ہوں کہ ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جب وہ آتھورائز نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کیس بنا, لیکن گورنمنٹ نے آتھورائز بندہ نہیں ہوگا, نہیں غصے میں کسی کے کہنے پہ کام. اچھا ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں, ڈاکٹر سعید الہی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ماشاءاللہ جی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تو کیا جی مقدمے قائم ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے جناب شاہدرہ میں؟ بالکل گزشتہ 2 سال میں جتنی حماقتیں اور جتنے مذہقہ خیز فیصلے ہوئے ہیں اس میں مقدمات بھی شامل ہیں جس پہ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہنستے ہیں, ہنس رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور کچھ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ایک سازش کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اور پھر آدھی گورنمنٹ ہے, آدھے وزراء ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بالکل غلط ہے, اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون حکومت چلا رہا ہے بھائی. نہ پرائم منسٹر کو معلوم ہے, آدھے وزیروں کے علم میں نہیں ہے. وہ ویسے گستاخی نہ ہو تو عرض کروں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. نظام ہستی جو چل رہی ہے, اب یہ جن صاحب نے مقدمہ درج کرایا ہے ان کے کریڈینشیلز بھی سارے آپ دیکھ رہے ہیں, جی جی سامنے آ گئے ہیں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بدنیتی پہ ایک جو وہ ہے نا کہ نادان دوست, یہ وہ نادان دوست ہیں جو اس حکومت کو لے بیٹھیں گے اور انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وہ لوگ ان پہ بھی مقدمے درج ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے صدر کے خلاف مقدمہ درج ہوگا ایک درخواست کے اوپر, اور اس کے بعد پھر دنیا ہنسے گی. تو میرا خیال میں یہ غلطیوں پہ غلطیاں, بلنڈرز پہ بلنڈرز کیے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو موومنٹ چلنے والی ہے پی ڈی ایم کی وہ اس سے زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے, شدت میں آ سکتی ہے, اور گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے 16 تاریخ کا وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گجرانوالہ ہمیشہ مرکز رہا ہے مسلم لیگ نون کا بھی اور ابھی بھی ہے, اور سینٹرل پنجاب میں چند شہر جو ہیں جہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حکومت کی تمام تر طاقت اور توجہ کے باوجود بھی ایک بھی ممبر وہاں سے نہیں ہلا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ لانگ مارچ کیا تھا نواز شریف صاحب نے, اس وقت بھی گجرانوالہ میں بہت بڑا شو ہوا تھا. ٹھیک بات ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے اور اپوزیشن نے اس میں رویہ اپنایا, حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی, اپوزیشن میں بھی جو جماعتیں ہیں ان کے آپ نے دیکھا ہے کئی مہینے سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن لاہور میں گجرانوالہ میں سینٹرل پنجاب میں تو جلسے ہو جائیں گے, لیکن جو بڑے جلسے ہوں گے وہ کوئٹہ اور پشاور میں ہوں گے یا کراچی میں ہوں گے. لیکن اگلا مرحلہ ہے کہ کیا یہ جلسے کرنے کے بعد سسٹینیبلٹی ہوگی اس پریشر کی, کیا لوگ وہاں بیٹھیں گے, کیا ان کے دھرنوں سے یا جلسے جلوس سے حکومت چلی جائے گی. تو مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ روشنی کی امید نظر نہیں آ رہی, لیکن جو پروٹیسٹ ہے حکومت کے خلاف نفرت ہے, جذبات ہیں, وہ مسلسل ان کا اظہار ہوتا رہے گا جب تک یہ حکومت رہے گی.
बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अलाई साहब, आपने बहुत मुख्तसर लफ्जों में बहुत उम्दा बातें हमें बता दी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक पर जाना है मीर साहब। बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। टेक अ ब्रेक।